السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ایک دوری پیدا ہو گئی ہے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں، کیا اس میں واقعی کوئی صداقت ہے یا یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ آنے والے دنوں میں کسی نئے پروجیکٹ میں کچھ اہم حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ پاکستان میں کون ہوگا کس عہدے پر۔ اس کا فیصلہ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، اس کا فیصلہ پاکستان سے باہر ہو رہا ہے، اور یہ فیصلہ کسی ایک ملک میں نہیں ہونا۔ فیصلہ آپ کو سنایا تو ایک ہی ملک سے جایا جائے گا، لیکن دو جگہوں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، یعنی 27ویں آئینی ترمیم میں جس قسم کا گند مارا گیا ہے، جو نااہلی اس میں کی گئی ہے، جس قسم کی اس میں عجیب و غریب چیزیں چھوڑی گئی ہیں، وہ نالائکی اب سامنے آ گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پورے کے پورے ادارے کا سٹرکچر عجیب و غریب کر دیا گیا، پھر اس کی سپورٹ کے اندر جو چیزیں کی جانی تھیں وہ نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے ایک بے چینی بھی ہے اور ادارے کے اندر بھی بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، یعنی ایئر فورس اور نیوی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کوئی ستیلے ہیں، ہمیں کبھی بھی موقع نہیں ملے گا آگے جانے کا یا آگے بڑھنے کا، وہ رستہ بند کیا گیا ہے۔ دوسرا، جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ سب سے پہلے ایک جنگ لڑے گا تاکہ وہ فیلڈ مارشل بن جائے، اور فیلڈ مارشل بننے کے بعد تا حیات استثناء اور تا حیات مراعات بھی اس کو مل جائیں گی، اور پھر اس کو کبھی ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم میں کی گئی ہیں، یہ اب درد سر بن گئی ہیں ان آقاؤں کے لیے جن کو پتہ چلا کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کبھی بھی پاکستان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ دیگر سٹیک ہولڈر مل کر کرتے ہیں، جو بیرونی آقا ہیں، جن کے پیسوں سے پاکستان چلتا ہے، جو اپنے پیسوں سے ہمیں وینٹیلیٹرز لگاتے ہیں۔ یہ فیصلہ وہیں پہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کو کہاں لگانا ہے اور کس کو کس جگہ بٹھانا ہے، کون کون سی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو لسٹ آ جائے گی، اس کے مطابق پھر چیزیں آگے بڑھیں گی لوکل سطح پر کچھ چیزیں طے ہونے کے بعد۔ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکومت بڑی نالائق ہے، حکومت بڑی نااہل ہے، حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی نالائکی کی ہے۔ حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ترمیم تو بنائی ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہے، اس پر کام بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ سیاستدانوں کو تو اس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کے حوالے تو کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ پاس کروانی ہے۔ نواز شریف اور زرداری صاحب نے سر نیچے پھینک کے اپنے سارے بندوں کو حکم دیا، سارے بندے اکٹھے کیے اور اس کے بعد یہ ترمیم پاس کروا لی۔ جن دنوں یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی ان دنوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی باقاعدہ تصاویر ایئرپورٹس پر دی گئیں کہ یہ بندے کم سے کم ابھی پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کرنے چاہیے، اگر ان میں سے کوئی جائے تو ان کو روک لیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر سارے کے سارے بندے موجود ہوں، کل کوئی بہانہ نہ کرے کہ میں چلا گیا تھا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترمیم تھی، اس لیے سیاستدانوں پہ اس کا الزام نہ لگائیں۔ سیاستدان بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بڑے طریقے سے کوئی ترمیم کرتے ہیں، بڑی مشاورت کرتے ہیں، چند گھنٹوں کے اندر ایسی ہی ترامیم ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کا کھیلا ہوا کھیل ہے۔ ان کی نالائکی اب ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا اور فیصلہ ہو کر لسٹ پاکستان کو دے دی جائے گی، لیکن عمران خان نے نواز شریف کو بڑا زبردست موقع دے دیا ہے کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں، کیونکہ اینڈ میں نواز شریف کی جان بھی کڑکی میں پھنس جائے گی۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ ہوگا یہ کہ موجودہ بادشاہ کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے کے اندر نواز شریف نے جو کر چھوڑی ہے، یا اس نظام نے یا اس حکومت نے جو جنرل صاحب کے ساتھ کیا ہے، ایسا تو ایک ایس ایچ او کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ اپنی تعیناتی کے لیے آتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں دن آنا، اور پھر اس کی تعیناتی ہو جاتی ہے، لیکن فیلڈ مارشل کے نوٹیفیکیشن پر کبھی کہتے ہیں چاہیے نہیں، کبھی کہتے ہیں چاہیے۔ پھر اتنی شرمندگی ہوئی جنرل صاحب کو کہ ٹاؤٹوں کے ذریعے اسٹیٹمنٹ دلوانے پڑے کہ نوٹیفیکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا انصار عباسی تک نے لکھ دیا، دیگر لوگوں نے بھی لکھا، دعوے شروع ہو گئے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کدھر ہے؟ فیصل واڈا نوٹیفیکیشن، محسن نقوی نوٹیفیکیشن، ڈی جی آئی ایس پی آر تو بالکل منظر سے غائب ہیں، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ نوٹیفیکیشن تو چاہیے، اور شہباز شریف کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا۔ نواز شریف کے پاس موقع ہے، اگر وہ نیا آرمی چیف لانا چاہیں تو لے آئیں۔ ڈر یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کہیں موجودہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کر لے، تو عمران خان نے وہ والا صفحہ کل پھاڑ دیا۔
عمران خان کا ٹویٹر پر ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں اور پھر چیخیں سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان نے وہ والا صفحہ پھاڑ دیا ہے۔ وہ پہلے بھی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہے تھے، تو خاطر جمع رکھیں، موجودہ جنرل صاحب کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر انہیں تعیناتی نہ ملی تو، لیکن اگر انہیں مل گئی تو پھر کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ بڑا انجوائے کریں گے آنے والے وقت میں، اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ اگر جنرل صاحب کو دوبارہ سے یہ موقع مل جاتا ہے 5 سال کا کہ آئیں اور آ کر آپ کام کریں، تو وہ ایک بات کو یقینی بنائیں گے کہ نواز شریف کبھی بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہ آئیں، جہاں پہ آ کے وہ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ نواز شریف کو پہلی مرتبہ ریلیکس ہونا نصیب ہوا ہے جیسے ہی ان کے پاس سادہ اکثریت بنی ہے۔ ساتھ ہی نواز شریف نے اپنا رنگ دکھایا جیسے ہی ان کے بھائی کی حکومت محفوظ ہوئی ہے، میاں صاحب نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ تو جنرل صاحب یہ بات سمجھ کے رہیں گے، جب تک رہیں گے کہ نواز شریف کو کمفرٹیبل نہیں ہونے دینا، جب بھی یہ کمفرٹیبل ہوگا یہ واپس مجھے جواب دے گا۔ تو عجیب و غریب طریقے سے ان کا معاملہ آگے بڑھے گا، اور جنرل صاحب اب اتنے طاقتور رہیں گے نہیں۔ اگر انہیں اگلے 5 سال مل جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پہلے 3 سال کے اندر جنرل صاحب جو طاقت انجوائے کر رہے تھے، اتنے سارے اختیارات لینے کے باوجود وہ طاقت دوبارہ جنرل صاحب انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ فیصل واڈا اور کچھ صحافیوں کے ذریعے سے اب یہ پیغام بھی پہنچایا جا رہا ہے کہ آئندہ عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، اور اگلی ملاقات لگ بھگ 15 دنوں کے بعد ہوگی۔ دیکھیں ان کو کس نے بتایا؟ کیا یہ عدالت ہیں؟ کیا یہ جج ہیں؟ کیا یہ سپرنٹینڈنٹ ہیں؟ ان کا ایک ٹاؤٹ حسن یو کے ایک چینل کو انٹرویو دے رہا تھا، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کیونکہ طالبان کا دوست ہے اس لیے ہم ان کی ملاقاتیں نہیں کرواتے، وہ دہشت گردی کروا رہا ہے۔ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ، کبھی یہ کہتے ہیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ طالبان کا ایجنٹ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں عمران خان کی ملاقات ہم نہیں کروا رہے، کبھی کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ آف جیل کی مرضی ہے وہ نہیں کروا رہا، وزیر اعظم ان کا کہتا ہے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو جب آپ جھوٹ بول رہے ہوں اور لگاتار جھوٹ بول رہے ہوں، آپ کی ساری عمارت ہی جھوٹ پر کھڑی ہو، تو پھر آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس وقت منہ بند کر کے بیٹھنا چاہیے، خاص طور پر ایسے چینلز کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے جو آپ کو بار بار یہ پوچھیں کہ آپ سے سوال کوئی اور کر رہے ہیں اور آپ جواب کوئی اور دے رہے ہیں۔ وہاں پہ بڑی ٹکا کے بےزتی کیا خاتون اینکر نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان کے بنیادی حقوق کیوں متاثر کیے جا رہے ہیں اور کیوں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ پھر 2 سروے بڑے مزیدار ہوئے ہیں پاکستان میں، ایک صابر شاکر نے کروایا اور ایک رضوان گلزئی صاحب نے کروایا۔ ان 2 سروس کے اندر سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ صابر شاکر نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آنا چاہیے یا نیا آرمی چیف آنا چاہیے۔ بہت لوگوں نے اس پر ووٹ ڈالے اور میں حیران ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف آنا چاہیے۔ پھر رضوان گلزئی نے ایک سروے کروایا جو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کو پھر حیرت ہوگی کہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی ایسی ستیہ ناس منجی ٹھک گئی ہے، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے جا کے حکومت کے ساتھ، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ زیادہ لوگوں نے یہ اوپینین دی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی پتلی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جن پر چوروں اور ڈاکوں کے ٹیگ لگائے گئے ہیں ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو نواز شریف کے پاس ایک موقع ہے، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، اگر نہیں اٹھائیں گے تو میاں صاحب دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کو اب کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہونے دیا جائے گا جس قسم کا انہوں نے کام دکھایا ہے۔ اب بیچارے سارے یقین دلاتے پھرتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا، میاں صاحب کا وہ مطلب تھا۔ پھر فیصل واڈا نے جو دھمکی لگائی اس کا بھی جواب آ گیا، اور پی ٹی آئی نے بڑا ٹکا کے جواب دیا ہے۔ نام تو نہیں لیا لیکن بڑے سخت الفاظ انہوں نے بولے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہیں، بے نامی بینک اکاؤنٹ سنے ہیں، بے نامی لین دین بھی بہت دیکھے ہیں، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس سے ایک نیا تماشا نکلا ہے، ایک بے نامی سینیٹر ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا ہے، جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر کھڑی ہے۔ اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر
ان کو اپنے والد جیسا قرار دیتا تھا، سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا، آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور ان کی فیملی پر حملہ آور ہے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ عمران خان بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسے شخص کے بارے میں اس کی جانب سے ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں، بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کے حکم کی توہین ہے۔ پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے۔ یہ فیصل واڈا کو کرارا جواب دیا گیا کیونکہ انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ واقعی بہت گھٹیا ہے۔ آج فیصل واڈا کی جو پہچان بنی وہ اس وجہ سے ہے، نہ کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہوتا تھا، ورنہ تو اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ فوج بھی انہیں کسی عہدے پر نہ بٹھاتی، کبھی سینیٹر نہ بناتی اگر یہ عمران خان کے ساتھ ماضی میں نہ چلے ہوتے۔ تو ان کی ساری اہمیت عمران خان کی وجہ سے ہے۔ سو یہ صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔